کے محتاج نہیں، ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بولنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، اللہ متکلم ہے خود کلام کے ساتھ، لیکن اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام یہ چیزیں جو انسان کے ساتھ ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ساتھ جو کھانا پینے کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اس عقیدے کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ خود میں نے دیکھے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم یا اس کے لیے جو ہے نا وہ اعضاء، یہ ماننے یعنی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ان عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان اس طرح نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ایک ساتھی جماعت میں تھا، اپنے تبلیغی احباب جو ہے ماشاءاللہ بیان فرماتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ بیان کے اندر بڑا مبالغہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں سے یہ بات ہم نے سنی ہے، اور اس طرح نام لے کر جو ہے نا وہ بات کر دیتے ہیں، جبکہ بات کا حقیقتاً جو ہے وہ کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک ساتھی بیان کر رہا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو جی سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے اور اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سر جو ہے باہر سمندر سے نکال دے تو سمندر کا پانی جو ہے نا بہت گہرا چلا جائے، اس کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ سمندر کا اوپر اٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ مچھلی، اس کا سر اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید بیان کرنی شروع کر دی، جبکہ یہ بات جو ہے نا وہ انتہائی زیادہ گمراہ کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ نے نفی فرما دی کہ لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں ہے، تو لہذا ہم کسی زمین کو اللہ کے برابر قرار دیں، اللہ جیسا قرار دیں، ہم آسمان کو اللہ جیسا قرار دیں، ہم سورج ستاروں کو اللہ جیسا قرار دیں، ہم انسان کے ہاتھ پاؤں اعضاء کو اللہ جیسا قرار دیں، تو یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی بچہ جنا ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے مقابل کا، اس کی ٹکر کا کوئی بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے مقابل کوئی کسی کی ذات نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا معارضہ اور مقابلہ کرنے کے اندر کسی بندے کی جرت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے گھٹیا مثالوں کو بیان کرنے سے منع کیا ہے کہ دنیا کی تم گھٹیا مثالیں بیان کر کے اللہ کی خوبیاں بیان نہ کیا کرو، بلکہ اس کی بلند و بالا مثالیں ہیں، اس کی عظیم الشان جو مثالیں ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی ذات مانیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی چیز کے محتاج ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حادث ہیں۔ اسی لیے بھائیو، دنیا کے اندر جو بھی فرقے آئے ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات سے اختلاف کرنے والے، جیسا کہ تابعین کے دور کے اندر ایک فرقہ مجسمہ فرقہ پیدا ہوا تھا، ایک فرقہ مشبہہ پیدا ہوا تھا۔ مجسمہ فرقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ جسم ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری طرح ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور کان ہیں، منہ ہے، ہر چیز موجود ہے، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ تو علماء حق نے اس وقت ان کے اس باطل نظریے کو خوب رد کیا اور یہ وضاحت کی کہ یہ جو ذکر آتا ہے قرآن یا حدیث میں، مثلا ذکر آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ کا مستقر ہے عرش، اللہ کا ٹھکانہ ہے اگر عرش، تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے تھا، جبکہ عرش کو تو اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے۔ جب عرش پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کدھر تھا؟ اسی طرح جو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر آسمان دنیا میں آتا ہے رات کو، تو یہ بتایا جائے کہ اگر اسی طرح ہے تو جب یہ آسمان دنیا نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کیسے آتا تھا؟ اس لیے ہمیں یہ عقیدے بنانے چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فہم کو، ہماری سمجھ کو، چونکہ ہمارا فہم ناقص ہے، ہماری عقلیں کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری مثالیں دے کر ہم کو یہ سمجھا دیا ہے، اور اس لیے یہ عام طور پر ذکر کیا اللہ نے، کہیں ید کا ذکر کر دیا اپنے لیے، کہیں وجہ کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ید سے مراد، ہاتھ سے مراد جو ہے نا قدرت ہوتی ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ میری 1 منٹ کی مار ہے، یہ تو کوئی کام بھی نہیں ہے، میں ابھی کام کر لوں گا۔ اسی لیے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اس کا کیا مطلب کہ میں نے خوب تسلی کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور خوب اہمیت والا یہ کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے آدم کو بنایا، وہاں پر یہ امت کو بتانے کے لیے ہے، لوگوں کی ذہنیت کو درست کرنے کے لیے ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، میں نے اس کو اپنی خاص قدرت کے تحت بنایا ہے اور میں نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اور یہ خاص میرا قرب جو ہے اس کو حاصل ہے، تو لہذا تم اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یمین کا لفظ ذکر فرمایا کہ میں نے اس کو دائیں ہاتھ سے بنایا ہے، تو مراد اس سے خالصتاً اپنی قدرت کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو وہ قرآن کا معنی کرتے ہیں، ہمیں اپنا عقیدہ بنانے کے لیے اپنے فہم جو ہے اس کو دخل نہیں دینا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث نے جو معنی بیان کیا ہے ہمیں وہ معنی جو صحابہ نے قرآن حدیث کا معنی بیان کیا ہے اس معنی کو لینا چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی گمراہی پھیلی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر فرقے نے، ہر گروہ نے، ہر آدمی نے، ہر ملحد نے،